قرآن کریم نے ہی منافقت کی ایک علامت ذکر کی ہے کہ انسان میں ایک بیماری پیدا ہوتی ہے بنام نفاق، منافق. ہر انسان کو لگ سکتی ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں نے اس کی بابت حفاظتی ٹیکے لگوا لیے ہیں، اب منافقت میرے قریب نہیں آئے گی. جو جیسے بھی نعرے لگائیں، منافقت ہمیشہ دیگر بیماریوں کی طرح پیچھے پڑی رہتی ہے انسان کے، اور خطرناک بیماری ہے، مومن پر زیادہ حملہ ور ہوتی ہے. منافقت کے لیے جو میدان بنتا ہے، بیماری نفاق کی دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کی علامت قرآن نے ذکر کی ہے کہ نماز میں سستی. یہ علامت ہے منافقت کی پیدائش کی، کہ منافقت پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر. اگر نماز میں سست ہے، اس کی معنی یہ ہے کہ خطرے میں ہے. یہ جس طرح بیماریاں ہیں، اگر رنگ زرد پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بیماری ہے، ٹی بی ہو رہی ہے اس کو. اگر بخار مسلسل ہے، نہیں ختم ہو رہا، اس کا مطلب ہے کوئی خطرناک بیماری اس کو لگی ہوئی ہے. اگر آنکھوں کی زردی ختم نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے، کوئی یرقان، کوئی ہیپاٹائٹس ہے اس کے. اسی طرح بیماریوں کی علامتیں جب نمایاں ہوتی ہیں تو فوراً ہم ڈر جاتے ہیں، اور ہم ان علامتوں سے بیماریوں تک پہنچتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسپتالوں میں رجوع کرتے ہیں کہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ اپنے اندر دیکھیں کہ کیا علامتیں قلبی کسی دل کی بیماری کی ظاہر ہو رہی ہیں. نہیں. اگر نماز میں سست ہیں تو ہو رہی ہے، یہ علامت ہے خطرناک بیماری نفاق کی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ منافق ہمیشہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ والذین آمنوا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا. ایسی آیتیں نہیں حفظ نہیں کرتے آپ، اچھی نہیں لگتی ایسی آیات. اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافق جب نماز کا وقت آتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. نماز کے موقع پہ سستی علامت نفاق ہے، منافقت کی علامت ہے. اگر یہ ہے تو فوراً علاج کریں، اس کا، اس سستی کا علاج کریں، دور کریں، تاکہ منافقت کا دروازہ بند ہو جائے. نماز شخصیت سازی میں مؤثر ہے، نماز ماحول پاکیزہ کرنے میں مؤثر ہے، نماز جرائم ختم کرنے میں مؤثر ہے، نماز روحانی نفسانی بیماریاں دور کرنے میں مؤثر ہے. ہم نے نماز کو بہت مختصر سادہ لیا ہے اور صرف ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے بس نماز. جبکہ نماز ہماری عملی زندگی کے اندر، آپ قرآن کریم میں دیکھیں نماز کے کیا کیا فوائد قرآن نے ذکر کیے. استعینوا بالصبر والصلاۃ. معاون ہے، مددگار، مدد مانگو. مدد وہاں ہوتی ہے جہاں انسان مشکل میں پڑتا ہے. مدد لی ہے نماز سے کبھی؟ مددگار ہے، امداد کرتی ہے نماز. امداد لینے کے لیے کبھی کس کے ہاں ہم نے ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے، کبھی کس کے ہاں ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے مدد لینے آئے. قرآن فرما رہا ہے کہ ایک مددگار اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے، اور اس میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، فقط اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ نماز ہے.